دو دلوں کی داستان قسط نمبر 43۔ سوری فرحان، میری وجہ سے تم دکھی ہو گئے۔ میرا مقصد تمہیں ہارٹ کرنا بالکل بھی نہیں تھا۔ مروہ کو اس کا ماضی جان کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اٹس اوکے مروہ، تمہیں گلٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا میرا نصیب تھا، اب کسی کے نصیب سے تو نہیں لڑ سکتے نا۔ خیر چھوڑو، آؤ تمہیں کچھ اچھا سا کھلاتا ہوں۔ آخر کو ہماری دوستی کا پہلا دن ہے تو کچھ سیلیبریشن تو ہونی چاہیے۔ بالکل، نیکی اور پوچھ پوچھ کھانے کا مجھے بہت شوق ہے۔ وہ بھی خوش دلی سے اس کے ساتھ کینٹین چلی گئی۔ کیا یہ صرف دوستی تھی یا پھر تھی نئے دل کی کوئی انوکھی اور نئی داستان؟ کیا ایم کے اور مروہ کی کہانی اور ان کے دو دلوں کی داستان کو آگے پروان چڑھنا تھا یا پھر ان کی کہانی یہیں تک تھی؟ یہ تو اب قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو سر بھاری ہو رہا تھا۔ بم شکل آنکھیں کھولتے آس پاس دیکھا تو پاس ہی ماہر اسے تکیہ سمجھ کر دبوچے ہوا تھا۔ گزری رات کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے آیا تو آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھی۔ کتنا کہا تھا ماہر کو کہ اسے پانی سے ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایسے پانی میں پھینک دیا تھا۔ اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹاتے وہ اٹھنے لگی جب ماہر کی آنکھ کھلی۔ صفا تم ٹھیک ہو؟ وہ بے قراری سے پوچھتا اٹھ بیٹھا۔ ٹھیک ہوں، سپاٹ انداز میں جواب دیتے وہ جانے لگی جب ماہر نے ایک ہی جھٹکے میں اسے خود پر گرایا۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے اس کا ماتھا چومتے بولا۔ اب آنسو باقاعدہ اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ پلیز رو مت صفا، میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں روتے ہوئے۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے نا تو مجھے ڈانٹو، تم جو سزا دینی ہے دو، لیکن پلیز ایسے مت کرو۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا انٹینشن غلط نہیں تھا۔ میں بس تمہیں اس ڈر اور خوف سے نکالنا چاہتا تھا، بس اسی لیے وہ سب کر گیا۔ وہ اسے سینے میں پہنچتے بولا۔ مجھے واش روم جانا ہے ماہر، چھوڑے مجھے۔ وہ آنکھیں صاف کرتے بولی تو ماہر سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ پلیز ایسے مت کرو۔ سوری بول تو رہا ہوں نا، پلیز مجھ سے بات تو کرو۔ وہ ابھی تک اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا مجھے چھوڑے ماہر پلیز۔ نہیں پہلے تم بولو کہ مجھے معاف کیا، پھر جانے دوں گا۔ وہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے بولا۔ ابھی بھی اپنی ہی کرنی ہے۔ آپ نے رات کو جو کیا وہ کم تھا کیا، جو اب کسر پوری کر رہے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ ہٹاتے بولی۔ رات کو جو کیا اس کے لیے سوری بول رہا ہوں۔ اب چھوڑ دو نا غصہ پلیز، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ آج مجھے مارننگ کس بھی نہیں کی تم نے، اس لیے مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھ رہا ہے۔ وہ معصوم شکل بنا کر بولا تو صفا کے گور کر اسے دیکھا۔ ڈرامے بند کرے ماہر اور جانے دے مجھے۔ نہیں پہلے میری مارننگ کس دو، پھر جانے دوں گا۔ وہ بھی بزد ہوا۔ اوکے، صفا کی مان جانے پر وہ حیران ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ حیرانگی چیخ میں بدل گئی جب صفا نے اس کی گال پر زور سے کاٹا تھا۔ اب ہو گئے 14 طبق روشن، تو میں جاؤں؟ وہ بم شکل مسکراہٹ ضبط کرتے بولی تو ماہر نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے، اب تمہاری باری، کہتے ہی اس نے صفا کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ 14 کیا، اس کے تو 32 طبق روشن ہو گئے تھے۔ جب ماہر کو لگا کہ اس کا سانس بند ہونے کو ہے، نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اس کے سینے پر سر ٹکاتے اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ شاید میں آپ سے ناراض تھی اور آپ نے مجھے منانا تھا نا کہ میرا سانس روک کر مارنا۔ وہ خفگی سے اس کے سینے پر مکہ مارتے بولی۔ سانس سے روکی کہاں ہے، بلکہ اپنی سانسیں بھی تمہیں دی ہے۔ وہ نرمی سے بولا۔ شرمندگی ابھی تک تھی، کیسے وہ جانتے ہوئے صفا کے ساتھ ایسا کر گیا تھا۔ ماہر، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے سینے سے سر ٹکاتے بولی۔ آپ نے تو میرا بھلا ہی چاہا تھا، وہ تو میں اتنی ڈرپوک ہوں کہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ ساری غلطی اپنے سر لیتے بولی۔ سوری صفا، مجھے واقعی میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری وجہ سے تمہاری حالت خراب ہوئی۔
اور سب پریشان ہو گئے۔ ماہر اگر آپ نے ایک اور مرتبہ سوری بولا تو میں حویلی واپس چلی جاؤں گی، پھر کرتے رہیے گا سوری اس خالی روم کو۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولی تو وہ اس کا انداز دیکھ کر ہنس دیا۔ تم مجھ سے دور جا کر تو دکھاؤ، جان لے لوں گا تمہاری بھی اور اپنی بھی، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ اسے وارن کرتے بولا تو وہ اسے گھورتے اس کے اوپر سے اٹھی۔ آپ بھی اٹھ جائیں، بھائی نیچے ویٹ کر رہے ہوں گے ناشتے کے لیے۔ وہ کپڑے لیتے واش روم چلی گئی، جبکہ وہ بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا۔ من مجھے نہیں دیکھنی ہارر مووی، مجھے ڈر لگتا ہے پلیز۔ آج من ایک ہارر مووی لایا تھا، پہلے تو وہ اور صفا مل کر دیکھتے تھے لیکن اب چونکہ وہ نہیں تھی تو وہ لمس کو زبردستی وہ مووی دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ جھکتی رہے۔ میں ساتھ ہوں نا میری جان، پھر کیوں ڈر لگے گا؟ وہ مووی سیٹ کرتے بولا۔ سارے کمرے کی لائٹس آف کرتے وہ اس کے ساتھ بیڈ پر آ بیٹھا، دونوں پر کمفرٹ ڈالتے اسے اپنے حصار میں لیے وہ مووی سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ لمس اس کے سینے میں منہ چھپائے چہرے پر ہاتھ رکھتے ایک ہاتھ کی انگلی تھوڑی سی کھول کر اسکرین دیکھ رہی تھی۔ لمس یار ایسے کیسے مزہ آئے گا مووی دیکھنے کا؟ مل سے باہر نکلو اور میرے ساتھ مووی دیکھو۔ من کو اس کا منہ چھپانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، جانتا تھا مروہ کی طرح اسے بھی ہارر مووی سے ڈر لگتا تھا، لیکن من کا ارادہ اسے ڈرا کر مزے لینے کا تھا۔ میں بتا رہی ہوں من، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا یار، کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ وہ روحان سی ہوتے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا یار صفا، تو بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی، تم کیوں ڈرتی ہو؟ حالانکہ میں تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، وہ اس پر طنز کرتے بولا تو لمس نے اسے گھورا۔ جی ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں بہادر ہی ہوں اور مجھے ڈر نہیں لگتا۔ دیکھنا اب میں ساری مووی دیکھوں گی تم سے دور بیٹھ کر اور ڈروں گی بھی نہیں۔ وہ ناک پر انگلی پھیرتے اس سے دور جا بیٹھی۔ بہادر تو بن رہی تھی لیکن اندر سے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، جبکہ من اسباب میں سر ہلاتا ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی بنائے بم شکل ہنسیروں کے سامنے مووی دیکھنے لگا۔ مشکل سے 5 منٹ گزرے تھے جب لمس میڈم چیخ مارتے سیدھا من کی گود میں لینڈ کر چکی تھی، جبکہ من کا کہکا بے ساختہ تھا۔ خدا کے لیے بند کرو اسے من، ورنہ رن وے ہو جاؤ گے۔ اس کے سین میں منہ دیے بولی تو من نے مووی بند کر دی۔ اچھا تو کوئی بہت بہادر بن رہا تھا کہ اسے ڈر نہیں لگتا اور وہ ساری مووی بغیر ڈرے دیکھے گا۔ اب کیا ہوا؟ وہ اسے سینے سے لگاتے بولا۔ ہاں ہوں میں بہادر، لیکن مجھے ہارر مووی نہیں دیکھنی، وہ منمناتے بولی۔ لیکن تم بہت برے ہو قسم سے، اور تم بہت بہادر ہو قسم سے، وہ بھی اسی ٹون میں بولا تو لمس نے زور کا تھپڑ اس کے سینے پر مارا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے اسے ہگ کرتی آنکھیں موند گئی۔ من نے بھی قیمتی متاع کی طرح اسے سینے میں پہنچ لیا۔ مجھے ملنا ہے آپ سے، کہاں ہیں آپ؟ وہ یونٹ سے باہر آئی تو ایم کے کو کال کیا تھا۔ گھر جانے کا اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا اور کافی دن ہو گئے تھے اسے ایم کے سے ملے، اور موڈ بھی حد سے زیادہ خراب تھا۔ حالانکہ فرحان نے اسے بالکل بھی بور نہیں ہونے دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے کتنی باتیں کرتی اور کیا باتیں کرتی، جبکہ میرب کے ساتھ تو وہ دنیا جہان کی آؤٹ پٹنگ باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں تو اس وقت آؤٹ آف ٹاؤن ہوں میرا بچہ، وہ خود بھی اس کی آواز سن کر بے چین ہو گیا تھا۔ مجھے ملنا ہے آپ سے ابھی اور اسی وقت، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ آج ایم کے کی ایک خاص میٹنگ تھی، فارن کے لوگ تھے اور یہ پروجیکٹ حاصل کرنا ایم کے کا خواب تھا۔ لیکن میں نے بتایا نا جانا، میں اس وقت شہر میں ہوں ہی نہیں، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مروہ راجپوت بلائے اور ایم کے نہ آئے جائے۔ آپ مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا آپ کی میٹنگ، تو جائیں پھر، مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو بھی میری پرواہ نہیں ہے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ ایک وہ میرب کی بچی ہے جو آئے دن چھٹیاں کرتی رہتی ہے، اور ایک آپ ہیں جن کے لیے میٹنگ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایک میری بہن ہے جس کی شادی کیا ہوئی جیسے سب کو ہی بھول بیٹھی ہے۔ جب سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی وہ گھر نہیں آئی، اور تو اور مجھے ایک کال تک نہیں کی اس نے۔ بابا سارا دن آفس میں، ماما سارا دن گھر کے کاموں میں بزی ہوتی ہے، زہرا آپی بھی
زارا ابھی بھی آج کل چپ چپ رہتی ہے اور آئزل اور لمس بھابھی لوگوں کی بھی اپنی اپنی مصروفیت، کسی کے پاس بھی مروہ کو دینے کے لیے 5 منٹ تک نہیں ہے۔ جائیں سب، مجھے کسی سے بات ہی نہیں کرنی۔ اپنی بڑاس نکالتے اس نے کٹک سے فون بند کر دیا تھا اور کیب کرتی گھر چلی گئی تھی، کیونکہ ڈرائیور کو وہ پہلے ہی آنے سے منع کر چکی تھی۔ غصہ ایک دم سے اود آیا تھا، جبکہ دوسری طرف ایم کے بس حیران سا اس کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ مجاہد، گاڑی واپس موڑو۔ ایک پل لگا تھا اسے فیصلہ لینے میں، لیکن سر میٹنگ ہے۔ بہاڑ میں جائے میٹنگ، ایسی ہزاروں ڈیلز میں مروہ کے سر سے وار کر پھینک دوں۔ مجھے بس ابھی اپنے بچے کے پاس جانا ہے، ایم کے غصے سے بولا تو مجاہد نے بھی چپ رہنے میں عافیت جانی اور گاڑی واپس موڑ دی۔ وہ گھر آئی تو سیدھا اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کر کے بیگ نیچے پھینکتے بیڈ پر گر گئی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب سے صفا کی شادی ہوئی تھی وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سب اسے اگنور کرتے تھے، بس سب کی اپنی اپنی مصروفیات تھی۔ آئزل اور لمس کی کوشش رہتی تھی کہ وہ زارا اور مروہ کو ٹائم دے سکے۔ سب ہی بیزی ہیں اپنی اپنی لائف میں، میرے لیے کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی تو اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، لیکن ایم کے کا نام دیکھ کر اس نے فون نہ اٹھایا، جبکہ اس کے فون نہ اٹھانے پر وہ کافی پریشان ہو چکا تھا۔ بار بار کالز کیے لیکن مروہ نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ مروہ، کال پک کرو ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ آخر میں تنگ آ کر اس نے ایک دھمکی بھرا میسج اسے سینڈ کیا تھا، لیکن جواب ندارت۔ طیش میں آ کر ایم کے نے زور سے اپنا ہاتھ گاڑی کے شیشے پر دے مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ سر، آپ کا ہاتھ۔ مجاہد تو بس آج ایم کے کا جنون دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ، گاڑی جلدی چلاؤ، وہ غصے سے اس پر ڈانٹتے بولا تو وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ شام کو کھانا کھانے کے لیے جب اسے بلایا گیا تو بھوک نہ ہونے کا بہانہ بنا دیا اور ابھی تک کمرے سے باہر بھی نہیں آئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج دل بہت اداس تھا۔ وہ ٹیبل پر جھکی نہ جانے کیا چیز ڈھونڈ رہی تھی، جب اچانک سے کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ وہ اس اچانک آئی آفات پر بکھلا گئی، لیکن ایم کے کی موجودگی محسوس کرتے اس نے خود مزاحمت کی اس کے حصار سے نکلنے کی، لیکن سامنے والا بھی کوئی عام نہ تھا اور نہ ہی اس کا حصار۔ چھوڑے مجھے ایم کے اور جائیں اپنی میٹنگ اٹینڈ کریں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ نم لہجے میں بولی۔ ایم کے کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔ ہوا کیا ہے میرے بچے کو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ جتنا غصے میں آیا تھا، اب مروہ کو دیکھ کر وہ غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے جائیں آپ یہاں سے۔ جبکہ مزاحمت ہنوز جاری تھی، ایک ہی جھٹکے میں ایم کے نے اس کے بازو پیچھے کمر کی طرف لے جاتے اپنے ہاتھ میں قید کیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام رکھا تھا، جبکہ وہ مزاحمت روکے نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ ایم کے نے بنا دیری کیے اس کی دونوں آنکھوں کو چوما تھا۔ اب اگر ایک بھی آنسو گرا نا تمہاری آنکھ سے مروہ تو قسم سے دنیا کو آگ لگا دوں گا میں۔ اسے مسلسل روتا دیکھ کر وہ غصے سے بولا تھا۔ ایم کے، جی ایم کے کی جان، بولو نا میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ اب وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے کھڑا تھا۔ مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، میں صبح سے کمرے میں ہوں، کوئی میرا پوچھنے نہیں آیا، کھانے کے لیے منع کیا تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں بھوک نہیں ہے، کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ ایک ہی دوست بنائی تھی یونی میں، وہ بھی نہیں آتی، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، وہ روتے بولی تو ایم کے نے اسے گلے لگایا۔ کس نے کہا کہ مروہ سے کوئی پیار نہیں کرتا؟ میں کرتا ہوں، سب گھر والے کرتے ہیں، ایسی غلط سوچیں نہیں پالتے مروہ جان، اور ایم کے کی زندگی کا مقصد ہی مروہ سے پیار کرنا ہے۔ اس مقصد کے علاوہ تو میری زندگی ہی ختم ہے۔ اور رہی میٹنگز کی بات تو ایسی لاکھوں ڈیلز ایم کے مروہ پر سے وار دے
جب تمہاری کال آئی تو میں وہیں سے واپس آ گیا تھا۔ میرے لیے وہ میٹنگ تم سے زیادہ ضروری نہیں تھی اور نہ ہی کبھی کچھ اور تم سے زیادہ ضروری ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم میرے جینے کی وجہ ہو۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت بس تمہارا ہی خیال ہوتا ہے میرے ذہن میں، میرے روم میں بسی ہو تم۔ اور رہی گھر والوں کی بات تو انہوں نے تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا، اور میں جانتا ہوں تم دونوں بہنیں اپنے ماں باپ کی جان ہو، بھلا اپنی جان سے کوئی کیوں پیار نہیں کرے گا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے بولا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر جا بیٹھا اور اسے بھی اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آئندہ ایسی فضول سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بھوک نہیں تھی اور آپ پر غصہ بھی آ رہا تھا اس لیے نہیں کھایا۔ شاید ایم کے کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی جہاں خون جم چکا تھا، لیکن زخم اچھا خاصا بڑا تھا۔ ایم کے یہ کیا ہوا؟ اتنا خون، یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ کچھ نہیں ہوا، بس معمولی سا زخم ہے، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے بولا۔ یہ معمولی ہے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ اتنا بڑا زخم ہے اور خون بھی جم چکا ہے، اتنی لاپرواہی! وہ ایک دم سے اس کی گود سے اٹھتی فارسٹ ایڈ باکس اٹھا لائی تھی اور اب اس کے سامنے بیٹھی اس کے ہاتھ پر پٹی کر رہی تھی۔ تم فون نہیں اٹھا رہی تھی تو غصے اور ٹینشن میں ہاتھ شیشے پر دے مارا۔ وہ آرام سے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر مروہ نے اسے ایک گوری سے نوازا تھا۔ آئندہ ایسا کیا نا تو میں نے خود آپ کا ہاتھ توڑ دینا ہے۔ اتنا غصہ؟ وہ آگے ہوتے اس کا ماتھا چومتے بولا۔ آپ کو میری وجہ سے میٹنگ چھوڑنی پڑی، سوری، میں کچھ زیادہ بول گئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تھا تو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا نا، ایسی کوئی چیز نہیں جو تم سے زیادہ اہم ہو، گلٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ لو میرا کارڈ، اس میں میرے فارم ہاؤس کا ایڈریس ہے، جب دل چاہے مجھ سے ملنا تم وہاں آ سکتی ہو، بس آنے سے پہلے مجھے انفارم کر دینا۔ وہ اسے اپنا کارڈ دیتے بولا۔ اوکے۔ وہ خوشی سے کارڈ اس سے لیتے بولی اور فوراً اس کے بازو میں جا سمائی۔ ایم کے نے بھی اسے کس کر گلے لگایا تھا اور اس کا سر چومتے گال اس کے سر پر ٹکائے آنکھیں موند گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے، لیکن شاید مروہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جو اس نے اپنے اور فرحان کے بارے میں ایم کے کو نہیں بتایا تھا۔ نہ جانے جب ماں بہر کو پتہ چلتا تو کیا ہوتا۔